ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ انڈین کرونیکلز کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد تو جس کا ذکر آپ نے بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے، یہ بڑی کلیئر واضح تقسیم نظر آ گئی ہے بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں۔ اب یہ فرمائیے کہ حکومت پاکستان کو کیا عملی اقدامات اٹھانے چاہیے اس رپورٹ کے آنے کے بعد کہ پاکستان اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ ان سارے خطرات سے محفوظ ہو سکے؟ آپ نے درست کہا کہ یہ بات تو آ گئی ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہے۔ کلیئر کٹ ہو گئی نا بات۔ انڈیا ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور یورپ ہے، یہ سب عالم اسلام کے دشمن ہیں، اور عالم اسلام میں پاکستان کے ایٹمی وجوہات کی بنا پر زیادہ بڑھ کر دشمن ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو سفارتی سطح پر جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، یعنی بہت کم ہوئی ہے، بہت کم، یعنی یہ رپورٹ کو لے کے تو پوری دنیا میں گھوم جانا چاہیے پاکستان۔ بالکل، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ کوششیں بہت کم ہوئی ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ ایک آدھ پریس کانفرنس سے یا ایک دو جو ملکوں میں جا کر یہ کہنے سے یہ بات نہیں بنتی تھی، جسے کہتے ہیں نا گھر گھر جا کر چرچا کیا جانا چاہیے تھا، انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانی چاہیے، بار بار اٹھانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح پہ کام کرنے کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے، کچھ فیصلہ ہوتا جو ہوتا، ایک دفعہ بات ہو جاتی نا، جیسے یو این او میں بات اٹھانی چاہیے، یہ دوسرے ممالک سے، مسلمان ممالک سے، اگرچہ مسلمان ممالک اس وقت جس رو میں بہ چلے جا رہے ہیں ان سے کوئی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی درست نہیں ہے، لیکن انڈیا کا مکروہ چہرہ تو دکھایا جا سکتا تھا۔ بہرحال ایسا نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہو رہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں جو کمی ہے اس کی تلافی کی جائے۔ جہاں تک اس کے اندرونی اور بیرونی لفظ استعمال کیا دشمن، میں دیکھیں اندرونی طور پر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں حالات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن یوں کر رہا ہے اور آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ جہاں تک بیرونی دشمنوں کا تعلق ہے وہ تو سمجھے سمجھائے ہیں، انہیں کیا سمجھانا ہے، وہ تو ایک لائن پر لگے ہیں، انہیں تو کرنا ہے، انہیں تو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہمارے لیے اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ ہم بصیت ملک، بصیت قوم، بصیت امت اپنی جگہ پر مستحکم ہوں، مضبوط ہوں۔ دیکھیے وہ ہم بچپن میں ایک مضمون پڑھا کرتے تھے، اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، یعنی اگر آپ کمزور ہوں گے، اگر آپ بزدل دکھائی دیں گے، اگر آپ کی فوٹنگ نہیں ہوگی تو آپ تو دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو اچک لے۔ لیکن اگر آپ مضبوط ہیں، دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں اور کسی حد تک صحیح کہتے ہیں کہ آج تک پچھلے چند سالوں سے انڈیا نے جو پاکستان پر حملہ نہیں کیا بہت سے مواقع پر، تو اس کی وجہ ہمارا وہ ایٹمی قوت کا ہونا تھا، اس وجہ سے وہ ہٹا۔ اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو کب بھارت حملہ کر چکا تھا۔ لیکن یہ طاقت آئے گی کیسے؟ اصل میں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، ہمیں اپنے نظریے پہ ٹھک کر کام کرنا ہوگا۔ کیا وجہ ہے سوویت یونین کیوں بکھر گیا، کیوں منتشر ہو گیا؟ سینکڑوں ایٹم بم تھے، بہت کچھ تھا، لیکن وہ اپنے نظریے سے ہٹ گیا تھا۔ نظریہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ وہ اپنے غلط نظریے سے بھی ہٹ گیا تھا۔ ہمارا تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا صحیح اللہ کا عطا کردہ، اللہ کے رسول کا عطا کردہ اور اللہ کی کتاب میں دیا گیا نظریہ ہے۔ اگر ہم اس پر قائم ہو جائیں اور اللہ کی طاقت ہم سے مل جائے تو پھر کوئی امریکہ، کوئی یورپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اب بھی خیال نہیں کرتے کہ افغانستان میں کیا ہوا۔ افغانستان میں 43 ممالک کی سب سے طاقتور ترین ممالک کی افواج جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ کس بری طرح ناکام ہوئی۔ کیا تھا؟ افغان طالبان کو اللہ کی حمایت حاصل تھی، اللہ کی نصرت حاصل تھی، اللہ کی مدد حاصل تھی۔ ہاں ہمارے پاس تو اللہ نے مالی وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، عسکری وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں، اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھوڑے تیار کریں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ،
تو وہ پھر جو طاقت حاصل ہوگی تو وہ سونے پہ سہاگا ہوگی. پھر وہ پاکستان ایک ایسا واقعتاً ملک بنے گا کہ امریکہ جیسے ملک بھی آنکھیں دکھانے سے پہلے سوچے گا کہ یہ وہ ملک ہے جو دینی اور دنیاوی طور پر روحانی طور پر بھی ایک مستحکم ملک ہے. جس طرح ہم بھارت کو آج جواب دیتے ہیں نا، کیونکہ بھارت کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی طاقت ہے. جس طرح ہمارا وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں نا، یا وہ کہتے رہے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیں گے، یہ ہم جواب اللہ کے فضل و کرم سے تب امریکہ کو بھی دے سکیں گے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم صرف ایٹمی قوت بن کر صرف دنیاوی جدید ٹیکنالوجی کے حصول سے، تو ہم کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہم کبھی ان کا مقابلہ نہیں. ہمیں پلس وہ روحانی قوت حاصل کرنی پڑے گی جو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا وہ اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا نہ کریں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت نہ بنائیں.